ہم عموماً جب ہم کسی میڈیکل تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خاص درستگی کی امید ہوتی ہے نا؟ مطلب جیسے ایکس رے میں ٹوٹی ہوئی ہڈی بالکل صاف اور سفید نظر آتی ہے۔ جی بالکل، وہاں ایک بائنری صورتحال ہوتی ہے، ہڈی یا تو ٹوٹی ہے یا جڑی ہے، اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور یہ انسانی ذہن کے لیے کافی تسلی بخش بھی ہے۔ لیکن آج کی اس گہری پڑتال میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی ہماری شہریت اور قانونی تشخص، تو وہاں اچانک وہ ایکس رے مشین کا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قانونی اور دستاویزی دنیا دراصل ایک ایسا جنگل ہے جہاں سیدھے راستے بہت کم ہیں اور دھندلاپن بہت زیادہ ہے۔ اور اسی الجھے ہوئے قانونی جال کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج کا یہ تفصیلی جائزہ رکھا ہے۔ ہم شہریت کے قانون، منسٹری آف ہوم افیئرز کی گائیڈ لائنز اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا نچوڑ پیش کریں گے۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک انتہائی اہم بات بتاتا چلوں۔ جی ضرور۔ ناگرکتا ثابت کرنے کے اہم دستاویزات کی چیکنگ کے لیے ایک ویب لنک ہے جس پر ٹیپ کر کے کوئی بھی یہ پتہ کر سکتا ہے کہ اس کے دستاویزات کتنے مضبوط ہیں جس سے ناگرکتا ثابت ہو۔ یہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے واقعی، کیونکہ جب لوگ اپنی شہریت ثابت کرنے نکلتے ہیں تو سب سے بڑی الجھن یہی ہوتی ہے کہ کون سا کاغذ کتنا وزن رکھتا ہے۔ ہاں، اور میرا خیال ہے اگر ہم سب سے پہلے شناخت یعنی آئیڈینٹی اور شہریت کے فرق کو سمجھ لیں تو آدھا مسئلہ تو یہیں حل ہو جاتا ہے نا؟ بالکل۔ سوسائٹی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بٹوئے میں رکھے جو عام کارڈز ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں وہی شہریت کا حتمی ثبوت ہے۔ مطلب جیسے آدھار کارڈ ہو گیا، پین بالکل۔ کارڈ یا ووٹر آئی ڈی، اب ان کے بغیر تو آج کل بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا۔ تو عام انسان ظاہر ہے یہی سوچے گا کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہیں ریاست اسے اپنا مکمل شہری مانتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم UIDAI کی فروری 2020 کی پریس ریلیز اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو دیکھیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا، تو ان فیصلوں میں اصل میں کیا کہا گیا ہے؟ ان میں بہت واضح کیا گیا ہے کہ آدھار اور پین کارڈ ناگرکتا کا ثبوت قطعی نہیں ہے۔ آدھار کا پورا میکانزم صرف بائیو میٹرک شناخت پر کھڑا ہے، یعنی یہ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مخصوص شخص کی آنکھوں اور انگلیوں کے نشانات کیا ہیں۔ اور میرے خیال میں اس میں رہائش کی بھی کوئی شرط ہوتی ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس شخص نے درخواست دینے سے پہلے کم از کم 182 دن بھارت میں رہائش اختیار کی ہے۔ تو یعنی وہ 182 دن کی رہائش تو کسی غیر ملکی طالب علم یا کسی غیر ملکی کارکن کی بھی ہو سکتی ہے۔ ریاست صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ پچھلے 6 ماہ سے یہاں ہیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہمارے شہری ہیں۔ 100% درست۔ اور پین کارڈ کو ہی دیکھ لیجئے، یہ خالصتاً انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مالیاتی لین دین کو ٹریک کرنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جرمن یا جاپانی بندہ یہاں آ کر کاروبار شروع کرے اور ٹیکس دے تو اسے بھی پین کارڈ مل جائے گا؟ جی بالکل مل جائے گا، اس کا اس کی شہریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی شخص کے پاس لائبریری کا کارڈ ہو، اب وہ کارڈ اسے لائبریری میں داخل ہونے اور کتابیں پڑھنے کی اجازت تو دیتا ہے، نظام کو بتاتا ہے کہ اس نے کون سی کتاب لی، لیکن وہ کارڈ اسے لائبریری کا مالک تو نہیں بناتا۔ کیا بات ہے! یہ ایک بہت عمدہ اور سادہ تشبیہ ہے، اور یہ اصول صرف مقامی کارڈز تک محدود نہیں ہے۔ 2021 میں دہلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پاسپورٹ بھی صرف ایک پریما فیشی یعنی باد نظر میں ایک ابتدائی ثبوت ہے۔ واقعی پاسپورٹ بھی حتمی ثبوت نہیں ہے؟ یہ تو کافی حیران کن بات ہے۔ جی، اسے حتمی ثبوت نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ بعض اوقات پاسپورٹ دھوکے یا غلط معلومات کی بنیاد پر بھی حاصل کر لیے جاتے ہیں، اور ووٹر آئی ڈی بھی محض اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ تو میرا یہاں ایک بہت بنیادی سوال ہے، اگر یہ تمام بھاری بھرکم دستاویزات جن پر اتنی بڑی سرکاری مہریں لگی ہیں ناگرکتا کا ثبوت نہیں ہے، تو آخر قانون کس چیز کو مانتا ہے؟ مطلب وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو لائبریری کا حصہ بناتی ہے؟ اس تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت شہریت حاصل کرنے کے اصل راستے کون سے ہیں۔ قانون نے بنیادی طور پر 4 طریقے رکھے ہیں۔ اور وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ ہم انہیں آسان الفاظ میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
پہلا ہے پیدائش یعنی برتھ کی بنیاد پر، دوسرا ہے ڈیسنٹ یعنی نسل یا خاندانی تعلق، تیسرا طریقہ رجسٹریشن کا ہے، اور چوتھا ہے نیچرلائزیشن یعنی شہریت قبول کرنے کا ایک طویل قانونی عمل۔ ہم ہمارے ذرائع میں ان کے لیے دو لاطینی لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جس سولی اور جس سینگوینس۔ یہ سننے میں تو کسی جادوئی منتر کی طرح لگتے ہیں۔ ہاں بالکل، قانونی زبان تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم انہیں آسان کریں تو جس سولی کا مطلب ہے مٹی کا حق، یعنی جو اس زمین پر پیدا ہوا وہ شہری ہے، اور جس سینگوینس یعنی خون کا رشتہ، جہاں انسان پیدا تو شاید ملک سے باہر ہوا ہو لیکن اس کے والدین ہندوستانی تھے۔ بالکل صحیح سمجھایا آپ نے۔ ریاستیں تاریخی طور پر انہی دو اصولوں پر چلتی آئی ہیں، یا تو آپ کی پیدائش اس مٹی پر ہوئی یا آپ کی رگوں میں اس ملک کے کسی شہری کا خون ہے۔ اور جو باقی دو طریقے آپ نے بتائے، رجسٹریشن اور نیچرلائزیشن، وہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جن کا بظاہر یہاں کی مٹی یا خون سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ایک مخصوص عرصے تک ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری اور رہائش کا ثبوت دے کر شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے جو لوگ طویل عرصے یعنی 12 سال سے یہاں آباد ہیں، ان کا کردار اچھا ہے اور انہیں کسی ایک مقامی زبان پر عبور حاصل ہے۔ یہ سب کر تو بظاہر لگتا ہے کہ پیدائش کی بنیاد پر شہریت ثابت کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہوگا۔ مطلب بس برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا اور معاملہ ختم۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن حیران انگیز طور پر دستاویزات کی چھان بین میں سب سے بڑا مسئلہ اور الجھن اسی حصے میں آتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ پیدائش تو ایک سیدھا سا فیکٹ ہے نا۔ وہ اس لیے کیونکہ قانون کوئی جمی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے، اور یہیں سے تاریخوں کا وہ کھیل شروع ہوتا ہے جسے سمجھے بغیر شہریت کے کاغذات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اسے ہم ایک ٹائم لائن ٹریپ کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر اس جال کی تہ کھولتے ہیں۔ جو ذرائع ہم نے دیکھے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پیدائش کی بنیاد پر قوانین کو 3 مختلف ادوار میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا دور 1950 سے 1987 تک کا ہے۔ جی، 26 جنوری 1950 کو جب آئین لاگو ہوا، وہاں سے لے کر 1 جولائی 1987 تک قانون انتہائی لبرل تھا، خالص جس سولی۔ یعنی اس دوران جو بھی انسان بھارت کی حدود میں پیدا ہوا، بس وہ پیدائشی طور پہ شہری بن گیا۔ بالکل، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے والدین کون تھے یا وہ کہاں سے آئے تھے۔ یہ دور تو سمجھنا کافی آسان ہے، لیکن پھر 1 جولائی 1987 کے بعد قانون میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ ریاست نے مٹی کے حق میں خون کی شرط بھی شامل کر دی۔ ہاں، 1 جولائی 1987 سے لے کر 3 دسمبر 2004 تک پیدا ہونے والوں کے لیے صرف بھارت میں پیدا ہونا کافی نہیں رہا۔ قانون میں یہ شرط آ گئی کہ پیدائش کے وقت والدین یعنی ماں یا باپ، ان میں سے کم از کم کسی ایک کا ہندوستانی شہری ہونا لازمی ہے۔ اب اگر ہم اس کو عملی زندگی میں دیکھیں، اب فرض کریں کوئی شخص 1995 میں پیدا ہوا، وہ ساری زندگی یہیں رہا، اس کے پاس 1995 کا ایک بہترین سرکاری مہر والا پیدائشی سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ جی بالکل۔ لیکن قانون کہتا ہے کہ رکیے، آپ کا سرٹیفکیٹ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ 1995 میں آپ کے والدین میں سے کوئی ایک واقعی اس ملک کا شہری تھا۔ مطلب اسے ایک لنکیج بنانا پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی نازک موڑ ہے۔ اب اس شخص کو صرف اپنے کاغذات نہیں بلکہ تسلسل قائم کرنا ہوگا۔ اسے ماضی میں جا کر والدین کے کاغذات ڈھونڈنے ہوں گے، اور یہیں سے اصل مسائل جنم لیتے ہیں۔ مثلاً پرانے کاغذات میں ناموں کے ہجے یعنی سپیلنگز کی غلطیاں۔ اوہ، یہ ہجے کا مسئلہ تو واقعی ایک خوفناک ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کے پیدائشی سرٹیفکیٹ پر والد کا نام رمیش لکھا ہے، لیکن والد کے اپنے 1970 کے تعلیمی سرٹیفکیٹ میں رمیش کمار لکھا ہے، تو آج کا ڈیجیٹل سسٹم تو اسے ایک ماننے سے انکار کر دے گا نا۔ ظاہر ہے، کیونکہ کمپیوٹر تو بس ڈیٹا کی میچنگ کرتا ہے، وہ جذبات یا پرانے حالات کو تھوڑی سمجھتا ہے۔ ماضی میں دیہاتوں میں جب کلرک نام درج کرتے تھے تو وہ پرفیکشن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب ریاست کی طرف سے ان پرانے کاغذات کی ڈیجیٹل سکیننگ ہوتی ہے تو وہ معمولی سی غلطی بھی پورے کیس کو شکوک کے دائرے میں لے آتی ہے۔ اور یاد رہے، ہم نے ابھی تیسرے سب سے سخت دور کی بات تو کی ہی نہیں۔ وہ جو 3 دسمبر 2004 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، 2004 کے بعد قانون کو مزید سخت کر دیا گیا۔
اب شرط یہ رکھ دی گئی کہ یا تو دونوں والدین ہندوستانی شہری ہوں یا اگر ایک ہندوستانی ہے تو دوسرے کا غیر قانونی مہاجر نہ ہونا لازمی ہے۔ تو یعنی اگر ایک شخص ہندوستانی ہے لیکن اس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوئی ہے جس کے پاس قانونی کاغذات نہیں ہیں، تو ان کا بچہ جو بھارت میں ہی پیدا ہوا اسے بھی شہریت کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے قانون کی روح سے ایسا ہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا بوجھ ہے جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہو سکتا ہے۔ اب ایک عام انسان ان تمام تاریخوں اور شرائط کو سن کر پریشان ہو جائے گا کہ وہ اپنی فائل آخر تیار کیسے کرے، وہ پرائمری اور سیکنڈری کاغذات میں فرق کیسے کرے۔ اور اسی لیے وہ ویب لنک جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا وہ بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے اور انہیں کیا چاہیے۔ بالکل، میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہ لنک ڈسکرپشن میں ہے، لیکن اگر آپ ہمارے سننے والوں کو پرائمری اور سیکنڈری دستاویزات کا فرق ایک عام فہم زبان میں سمجھا سکیں تو وہ کیا ہوگا؟ پرائمری ثبوت وہ ہے جو براہ راست آپ کی پیدائش اور شہریت کو ریاست کے ساتھ جوڑتا ہے، جیسے برتھ اینڈ ڈیتھ ایکٹ 1969 کے تحت جاری شدہ باقاعدہ برتھ سرٹیفکیٹ یا پھر منسٹری آف ہوم افیئرز کی طرف سے جاری کردہ سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ۔ اور سیکنڈری یا جو معاون دستاویزات ہیں وہ اس لنکیج کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن پر 1987 یا 2004 کے بعد کی شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ان میں والدین کے پرانے تعلیمی سرٹیفکیٹس آ جاتے ہیں یا زمین کے پرانے ملکیتی ریکارڈز جنہیں عام طور پر لیگیسی ڈاٹا کہا جاتا ہے، یا پھر پرانی ووٹر لسٹیں جن میں والدین کا نام ہو۔ تو یہ کاغذات بذات خود شہریت نہیں دیتے، بلکہ یہ اس تسلسل کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کڑیاں ملانے کے کام آتے ہیں۔ اگر ہم نئے درخواست گزاروں کے لیے جو پہلی بار فائل تیار کر رہے ہیں ایک آسان سی چیک لسٹ بنائیں تو میرے خیال میں وہ کچھ یوں ہونی چاہیے۔ پہلا قدم اپنی پیدائش کا سال چیک کریں۔ بالکل، کیونکہ سارا دار و مدار اسی تاریخ پر ہے۔ دوسرا قدم اس سال کے قانون کے مطابق دیکھیں کہ کیا صرف آپ کا پیدائشی سرٹیفکیٹ کافی ہے یا والدین کی قانونی حیثیت کا ثبوت بھی چاہیے۔ تیسرا قدم پرائمری اور لنکیج دستاویزات اکٹھے کریں اور ڈسکرپشن میں موجود لنک پر جا کر ان کی مضبوطی ضرور چیک کریں۔ اور چوتھا قدم بہت اہم ہے، ان تمام دستاویزات کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں محفوظ کر لیں تاکہ کاغذ کے گلنے سڑنے کا مسئلہ مستقبل میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست اور عملی چیک لسٹ ہو گئی، لیکن یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جن کا دعویٰ پیدائش یا نسل پر ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا سفر بھی تو سمجھنا ہے جو باہر سے آتے ہیں، یعنی رجسٹریشن اور نیچرلائزیشن والے۔ جی، جو غیر ملکی افراد یہاں آ کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کا دستاویزی سفر یقیناً بہت مختلف اور طویل ہوتا ہے۔ ان کا ریاست کے ساتھ پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے عام طور پر 12 سال کی رہائش کا ثبوت درکار ہوتا ہے۔ لیکن 2019 میں شہریت کے قانون میں جو ترمیم ہوئی، یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، جسے عام طور پر CAA کہا جاتا ہے، اس نے تو اس میکینزم میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے نا؟ اگر ہم اسے خالصتاً قانونی زاویے سے دیکھیں۔ جی، اگر ہم غیر جانبدارانہ قانونی فریم ورک کی بات کریں تو CAA نے 3 مخصوص پڑوسی ممالک یعنی پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش، وہاں سے آنے والی 6 مخصوص اقلیتوں کے لیے اس 12 سالہ شرط کو کم کر کے 5 سال کر دیا ہے۔ اچھا، 11 یا 12 سال سے سیدھا 5 سال؟ ہاں، لیکن اس کی کلیدی شرط یہ ہے کہ وہ افراد 31 دسمبر 2014 کو یا اس سے پہلے بھارت میں داخل ہو چکے ہوں۔ تو یہاں ایک خالصتاً منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے، وہ ریاست کو یہ کیسے ثابت کرے گا کہ وہ 2014 سے پہلے یہاں آ گیا تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قانون کو تھوڑی عملی رعایت دینی پڑتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے MHA نے شیڈول 1B متعارف کروایا ہے۔ یہ شیڈول 1B کیا ہے؟ اس شیڈول میں 20 مختلف قسم کے دستاویزات کی فہرست دی گئی ہے جو اس شخص کی اس تاریخ سے قبل موجودگی کو ثابت کر سکے۔ چونکہ ان کے پاس پرائمری دستاویزات تو ہوتے نہیں، تو ثبوت کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ تو ان 20 دستاویزات میں کیا روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی شامل ہیں؟ جی، کچھ رسمی ہیں جیسے ویزا سٹیمپ یا FRRO کا سرٹیفکیٹ، لیکن ان کے علاوہ مردم شماری کی سلپ، ڈرائیونگ لائسنس،
उस वक्त का बना हुआ आधार कार्ड, मकामी स्कूल का कोई सर्टिफिकेट या हत्ता के पुराना किरायानामा और बिजली के बिल्स भी शामिल हैं। तो कानून का मकसद सिर्फ ये देखना है कि रियासत के किसी भी ज़ेली इदारे के पास उस शख्स की फिजिकल मौजूदगी का कोई ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं, है ना? बिल्कुल, मकसद सिर्फ तसलसल और मौजूदगी साबित करना है। ये तमाम तफसीली कानून और तारीखें सुनकर जहन में एक नक्शा तो बन जाता है, लेकिन जब कोई शख्स ये सारे कागजात इकट्ठे कर लेता है, तो अगला मरहला क्या होता है? मतलब क्या ये सिर्फ वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड करने का काम है या कोई जिस्मानी दौड़-भाग भी करनी पड़ती है? ये एक इंतहाई सख्त और ब्यूरोक्रेटिक सफर है। ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने तक महदूद नहीं। पहला कदम यकीनन एमएचए की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्त देना है, लेकिन असल फिजिकल मरहला उसके बाद शुरू होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मरहला कहते हैं। तो इस कलेक्टर के दफ्तर में एक आम दरखास्त गुजार को क्या कुछ करना पड़ता है? सबसे पहले तो इस ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट निकालकर 3 कॉपियों में यानी ट्रिप्लिकेट में जमा करवाना होता है। ये कॉपियां जिला, रियासत और फिर मरकज को जाती हैं। उसके साथ हल्फनामे यानी एफिडेविट्स देने होते हैं। ये हल्फनामे किस किस्म के होते हैं? एक हल्फनामा अपना होता है और साथ 2 मकामी गवाहों की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो तस्दीक करते हैं कि वो इस शख्स को जानते हैं और उसका किरदार अच्छा है। और फीस वगैरह का क्या चक्कर है? फीस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाकायदा चालान जमा करवाना पड़ता है, जो कैटेगरी के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, जैसे 500 रुपए या 1500 रुपए। लेकिन कलेक्टर के दफ्तर में जो सबसे अहम काम है वो फिजिकल वेरिफिकेशन है। यानी वो ओरिजिनल कागजात अपने हाथ में लेकर चेक करते हैं? जी बिल्कुल। और फिर दरखास्त गुजार से ओथ ऑफ एलिजेंस यानी वफादारी का हल्फ लिया जाता है। वाह, वफादारी का हल्फ! तो ये कोई आम दस्तखत नहीं है, बल्कि रियासत और आइन के साथ एक बाकायदा कानूनी वादा है। ये एक इंतहाई संजीदा आईनी वादा है। इस हल्फ के बाद कलेक्टर वो पूरी फाइल मुतालिका रियासती हुकूमत की सिफारिश के साथ मरकज को भेजता है। वहाँ मरकजी सिक्योरिटी एजेंसीज उसका पस मंजर चेक करती हैं। और जब क्लियरेंस मिल जाती है तो फिर क्या होता है? तब एमएचए की जानिब से एक एक्सेप्टेंस लेटर यानी मंजूरी का खत जारी किया जाता है। तो मंजूरी का खत मिलने का मतलब है कि बस शहरियत मिल गई, मिठाई बांटें, या कोई और कड़ी शर्त बाकी है? मिठाई बांटने से पहले एक इंतहाई कड़ी शर्त अभी बाकी होती है। चूंकि भारत का आइन देहरी शहरियत यानी ड्यूअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता, इसलिए उस शख्स को कानूनी तौर पर अपने पुराने मुल्क की शहरियत तर्क करनी होती है। ओहो, तो उन्हें अपना पुराना पासपोर्ट और शहरियत छोड़नी पड़ती है? बिल्कुल। और मुतालिका सिफारत खाने से उस तरके शहरियत का सर्टिफिकेट लाकर एमएचए में जमा करवाना पड़ता है। जब ये आखिरी शर्त पूरी होती है, तब जाकर खत्मी शहरी सर्टिफिकेट खात में आता है। अगर इस सारी गुफ्तगू को अब समेटा जाए, तो जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो ये है कि नागरिकता महज बटुए में रखे किसी कार्ड का नाम नहीं है। ये तारीखों की भूल-भुलैयों, दस्तावेजात के लिंकेज और रियासती इदारों की गहरी जांच पड़ताल का एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम है। बिल्कुल, क्योंकि कानून की ज़बान सिर्फ और सिर्फ शवाहिद की ज़बान है, और उन शवाहिद का दस्तावेजी सूरत में, वो भी बगैर किसी गलती के और सही तारीखों के साथ मौजूद होना ही वाहिद रास्ता है। महज ज़बानी दावे अब किसी काम के नहीं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी शिनाख्त और शहरियत के फ़र्क को समझे और बरवक्त अपने दस्तावेजी लिंकेज पर काम करे। और सुनने वालों के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, वो वेब लिंक जिस पर जाकर आप अपने दस्तावेजात की कानूनी हैसियत का तज्जिया कर सकते हैं, वो इस तफसीली जायजे के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसे ज़रूर चेक करें ताकि मुस्तकबिल में कोई कानूनी उलझन पैदा ना हो। जी, बरवक्त तैयारी ही उन मसाइल से बचने का वाहिद हल है। लेकिन इस सारी मालूमात और तफसीली जायजे के इख्तिताम पर मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो इन तमाम फाइलों और हलफनामों से बहुत आगे की बात है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर आने वाले वक्त में इंसान के वजूद और उसकी नागरिकता का फैसला सिर्फ परफेक्ट हिज्जे, डिजिटल सर्टिफिकेट्स और कंप्यूटर के डेटाबेस की बुनियाद पर होना है, तो उन करोड़ों अफराद की तारीख का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां इस पेपर ग्रिड से बाहर देहातों की धूल और खेतों में गुजारी हैं। ये वाकई बहुत गहरी बात है।
جہاں پیدائش کا ریکارڈ کمپیوٹر پر نہیں بلکہ صرف بزرگوں کی یادداشت میں محفوظ ہوتا تھا۔ بالکل۔ کیا مستقبل میں کسی انسان کی اس زمین سے وابستگی کا فیصلہ صرف بے حس ڈاٹا کرے گا، یا اس میں انسانیت اور مٹی سے جڑے ان پرانے رشتوں کی بھی کوئی جگہ بچے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قانون کی سختی اور انسانیت کی نزاکت کے بالکل بیچ میں کھڑا ہے۔ اس پر غور کرنا واقعی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ قانونی دستاویزات اور شہریت کے اس پیچیدہ سفر پر مبنی آج کی اس گہری پڑتال کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ معلومات اکٹھی کرتے رہیے اور اپنے قانونی حقائق سے جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔ خدا